السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ خبریں تو آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو بینچ سن رہا تھا سپریم کورٹ کا یہ تمام مسئلہ الیکشنز کا پنجاب اور کے پی میں، آج وہ بینچ ٹوٹ گیا جب امین الدین صاحب نے، جج نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، کیونکہ کل جو جسٹس فائز عیسیٰ بینچ نے فیصلہ دیا تھا اور اس پہ انہوں نے بات کی تھی بینچ فارمیشن کی، اس میں بات کیا تھا سو موٹو کیسز کا، تو اس کے بعد ان کے فیصلے میں انہوں نے تائید کی تھی، تو آج وہ جب انہوں نے ریکیوز کیا بینچ ٹوٹ گیا۔ سو اب ایک نیا بینچ بنے گا۔ دوسری طرف سینٹ میں آج جو رولز اینڈ پروسیجر چینج ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، نیشنل اسمبلی پہلے ہی پاس کر چکی تھی، آج سینٹ نے بھی پاس کر لیا۔ بڑا ہنگامہ ہوا پی ٹی آئی کے سینیٹرز کا، اپوزیشن کا۔ اب اس کے بعد وہ بل بھیج دیا گیا ہے صدر صاحب کے پاس۔ اب صدر اس پہ سائن کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی میکسیمم کوئی 2 ہفتے کی گیم ہے جو ڈیلے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ قانون بہرحال بن جائے گا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ساتھ آج ہی پرائم منسٹر نے بھیج دیا ہے، ان کی طرف سے آفس سے چلا گیا لیٹر خبروں کے مطابق صدر صاحب کو، کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کیوریٹو ریویو تھا، تو اس جو گورنمنٹ نے اپیل کی بھی تھی، جو پہلے ان کے خلاف ختم کر دیا تھا پٹیشن گورنمنٹ کی، جو ان کے خلاف ریفرنس تھا، تو وہ بھی واپس لینے کی آج ہدایت چلے گی پرائم منسٹر کے آفس سے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب کا کلیش سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے، اور بار بار ان کی رولنگز، پبلک سٹیٹمنٹس بہت اس پہ آتی رہی ہیں، وہ جسٹس منصور شاہ، سارے جتنے لوگ ہیں۔ سو آج کی یہ بڑی انٹرسٹنگ وڈرال ٹائمنگ ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اور ہوا دے رہی ہے ججز کے اختلاف کو۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ فیصلے ہوتے تھے، بات ہوتی تھی، خبر بنتی تھی ججز کے فیصلوں سے۔ پچھلے ایک ہفتے میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ججز خود خبر بن گئے ہیں۔ اب سچویشن کہاں ہے؟ صدر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو دیا اور باقی باتیں جو انہوں نے کی، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو پبلکلی بھی بتا دیا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہوتے نظر آتے۔ آج کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ کلیئر ہو گیا کہ گورنمنٹ ہر قدم اٹھائے گی، چاہے ججز آپس میں لڑوا دیے جائے، چاہے گروپنگ کو اور ہوا دی جائے، کہ کسی طرح الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ابھی جوائن کیا ہوا فواد چودھری صاحب نے، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم فواد۔ جی السلام علیکم فواد، اب یہ ایک اور فردر ڈیلے آ گیا، اب بینچ بنے گا۔ اچھا، بینچ اب ایسے موقع پہ چیف جسٹس صاحب کو بنانا پڑے گا کہ بینچ کے اوپر ہی اب لیجسلیشن ہونی شروع ہو گئی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، بنائیں گے۔ اس وقت تک تو کوئی قدغن نہیں ہے ان پہ بینچ بنانے پہ، لیکن کل 3 ممبر بینچ میں جو پیونی جج ہیں فائز عیسیٰ صاحب، فیوچر چیف جسٹس، انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے 2-1 سے کہ جی جب تک یہ اب فیصلہ نہیں ہوتا، یہ قانون سازی رولز اینڈ پروسیجر نہیں بن جاتے، تو یہ بینچز کا معاملہ، سو موٹو کیسز کا معاملہ، یہ ابھی سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ اور سو موٹو پہ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ سو موٹو کیسز بالکل ابھی ایڈجرن کر دیے جائیں۔ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد پھر فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس فارملی کیوریٹو واپس لینے کے بعد نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کلیئرلی چاہ رہی ہے کہ گروپنگ اور پروناؤنس ہو جائے سپریم کورٹ میں۔ اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن؟ دیکھیں مالک، ایشو یہ ہے کہ یہ جو سارا ہے نا جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، یہ تو سپلیمنٹری ہے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے کہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج صبح بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں اکتوبر میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 11 اگست کو یہ حکومت چلی جائے گی اور ایک نگران حکومت آ جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 3 مہینے میں کون سی کوئی معیشت کے اندر کو معاوضہ ہو جانا ہے، یا یہ کوئی سیاست میں ہو جانا ہے کہ انہوں نے سیاست میں واپس آ جانا ہے۔ ان کی تو سیاسی مشکلات اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے جہاں 11 اگست کو چلی جائے گی۔ یہ مجھے بتائیں کہ پروونشل الیکشنز میں تو کوئی آئینی قانونی گنجائش تھی نہیں ڈیلے کرنے کی، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر تک بات کھینچ لی ہے، تو اس میں تو پھر ان کے پاس کچھ آئینی گنجائش ہے، مل ملا کے 6-8 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو الیکشن پہلے بعد میں بات کرتے ہیں، آپ کو کیا اگست میں گورنمنٹ جاتی نظر آتی ہے؟ نہیں، کہاں گڑبڑ جاتی نظر آتی ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے اس حکومت نے الیکشن، اگر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوتے اور آرٹیکل 224 ایک دفعہ تھرو آؤٹ آف ونڈو، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کا قدغن تو ختم ہو گئی۔ جب آئین کی قدغن ختم ہو گئی تو 3 مہینے میں کون سا انقلاب آ جانا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے لیے تیار ہو جانا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین ختم ہو گیا اور ہم ایک غیر منتخب، کیونکہ دیکھیے نا
اب 90 دنوں کے بعد یہ تو طے بات ہے کہ یہ جو موجودہ چیف منسٹرز اور کیبنٹ ہے یہ آرٹیکل 6 کو ہٹ کر جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو اب آرٹیکل 224 جب ایک دفعہ ختم آپ نے کر دیا، آرٹیکل 6 ان لوگوں کے اوپر آپ یہ ہٹ کر گئے، اس کے بعد تو پھر وہی ہوتا ہے جو مارشل لاز میں ہوتا ہے. آپ پھر پوری کوشش کرتے ہیں، پھر آپ ایک شیر کے اوپر سوار ہیں، وہ شیر سے آپ اترنا بھی چاہیں تو آپ نہیں اتر سکتے. تو یہ جو ایک پاکستان میں یہ جو کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ بڑی جلدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیر کے اوپر سوار ہو گئے ہیں. یہ اترنا بھی چاہیں گے تو یہ نہیں اتر سکیں گے، جس سے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، وہ مینی فولڈ بڑھ جائے گا. اور یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، یا جس طرح بینچز، یہ تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. 97 سے اب تک ایک ہسٹری ہے نون لیگ کی، ایک فزیکل حملہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کیا ہوا ہے، ججز کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے، ججز کو فون کر کے کہا ہوا ہے کہ فلانے کو اتنی سزا دینی. وہ یہ ساری سپلیمنٹری چیزیں ہیں، یہ تو پی ایم ایل این ایک طویل عرصے سے کرتی ہی آ رہی ہے، اور تارڑ فیملی پہلے بھی استعمال ہوئی ہے، دوبارہ بھی استعمال ہو رہی ہے. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور بہت بڑا غلط فیصلہ یہ جو کر رہے ہیں الیکشن نہ کرانے کا، اس کے نتیجے میں ان کو تو بہت نقصان ہوگا ہی ہوگا، ملک کو بھی لے بیٹھے. آپ کو جوڈیشل پینڈولم جون سا ہے وہ پلڑے اب دوسری طرف تو زیادہ جھکتے نظر نہیں آ رہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ میں تھوڑا سا مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ دیکھیں زیادہ تر جو ججز ہیں وہ میرے ٹیچر بھی ہیں، میرا ان سے جج بننے سے کہیں پہلے کا تعلق ہے، اور تھوڑا میں انہیں جانتا ہوں. مجھے لگتا نہیں کہ یہ ججز کانسٹیٹیوشن سے ایک حد سے آگے جائیں. سو آپسی اختلافات نے یقیناً ہرٹ کیا ہے سپریم کورٹ کو، لیکن when it will come to the constitutional سپریم آئین کی بالادستی کا معاملہ ہوگا، اگر یہ ججز دوسری طرف جائیں گے تو کم از کم مجھے بڑی حیرت ہوگی. آپ دیکھیے نا، جو بھی ہے لگ رہا ہے اطہر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا ایون فائز صاحب کو میں اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ جو ہمارے لاہور کے زیادہ تر ججز ہیں، یہ سارے ججز جو ہیں یہ بڑے ان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ جو جانتے ہیں، کوئی بھی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ لوگ آئین سے باہر جائیں گے. یہ آپ کو یہ مجھے بتائیں، آپ I have to say it very carefully because یہ بڑا سینسٹیو چیز ہے. پہلے ہم سنتے تھے شاید 9-6 کی ڈیوائیڈ ہے، کل سے شہر میں ہو رہا ہے کہ جی شاید 12-3 کی ڈیوائیڈ ہے، اور ہم آپ کے میرے ہم سب کے شاید we might be in for a very unpleasant surprise اگر چیزیں کچھ اس نہج پہ گئیں. دیکھیے جی، میرے خیال میں تو اگر ڈیوائیڈ بھی ہے یا جو کچھ بھی ہے پتہ چل جائے گا، اور پھر ہسٹری نے جج کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب سجاد علی شاہ صاحب کا معاملہ ہوا تھا تو سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت کھڑی تھی، اور اس وقت جب ان کو روکا گیا تھا سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز اس حق میں تھے کہ ان کو روک دیا جائے. لیکن ہسٹری اپنے فرینکلی میجورٹی کو ولن ٹریٹ کیا ہے اور سجاد علی شاہ کو ہیرو ٹریٹ کیا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری کی ججمنٹ جو ہے وہ وہی ہو جو اس وقت میجورٹی کو صحیح لگ رہی ہے. اچھا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، پہلے ان کی گورنمنٹ آئی، پہلے انہوں نے اپنا نیب لاز چینج کر لیے، سارے وہاں سے مسئلے ختم ہو گئے، پھر ایف آئی اے کو ڈومینیٹ کر لیا، رہی سے ہی کسریں وہاں پوری ہو گئیں. اب نواز شریف صاحب بڑے آرام سے لندن میں بیٹھے ہوں گے، وہ وہیں سے بیٹھ کے اپیل فائل کریں گے اور شاید پلڑے برابر ہو جائیں. دوسری طرف اب آپ روزانہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، عمران خان بھی روزانہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، پھر نان بیلیبل اور اریسٹ وارنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں سب کچھ. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ آن اٹس اون تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. تو نظر یہ آ رہا ہے، آج ڈیفنس منسٹر صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے تقریر میں اپنی یہ کہا کہ جی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو سارے بیٹھیں، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈیا ہے، جوڈیشری ہے، فوج ہے، اور بیوروکریسی کو بھی نوے انہوں نے کہا، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز. کیا اس طرح کی کوئی ہڈل ہو سکتی ہے؟ آئین میں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن کیا پریکٹیکلی بھی ہو سکتی ہے؟ اور آپ لوگ بیٹھیں گے؟ لمبی بات ہی کرنی ہے نا جی. بیسیکلی تو دیکھیں جی، فرینکلی فوج ہے اور جوڈیشری ہے اور یہ پی ڈی ایم ہے اور ہم لوگ ہیں. 4 لوگ ہیں، 4 سائڈیں ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے امتیاز عالم صاحب وغیرہ، ہمیں کہہ رہے تھے جی اے پی سی کر لیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ بلا لیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلا لیں، کیونکہ سب سے بڑا جو فرینکلی ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ تو ان کے پاس ہے. وہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، جب تک وہ فیصلہ ایک رول آف دا گیم نہیں بنائیں گے،
پاکستان تو از گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. میرا جو سب سے بڑی اس وقت جو مجھے فیئر ہے اور جس سے مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ جو ایتھنک ایک رفٹ شروع ہوئی ہے لاہور میں اسپیشلی, اور انہوں نے جو گورنمنٹ نے انہوں نے جس طریقے سے اس کو بڑھا دیا ہے. اگر پاکستان میں خدا نخواستہ چھوٹا موٹا بھی کوئی ایتھنک شروع ہو گیا تو ایک چنگاری کو پھر یہ روکنے کی صلاحیت کسی اس میں نہیں ہے, کسی بھی ادارے کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روک سکے. تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل اور یہ کرائسس پولیٹیکل کرائسس میں تو ہے ہی ہے, ہم ایک لا اینڈ آرڈر کے بہت بڑے کرائسس میں پڑ جائیں اور وہ روکنا اس وقت ان کے کسی کے بس میں نہیں. فواد, لاسٹ کویشچن, اگر یہ فیصلہ کچھ اس طرح کا فیصلہ آتا ہے, کوئی گول مول فیصلہ آتا ہے, ایگزیکٹلی کلیئرلی یہ 90 days 30 اپریل والی تاریخ نہیں امپوز کرتی سپریم کورٹ, تو پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی کا ایشو نہیں ہے. پھر تو دیکھیں نا, آپ کو ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی موومنٹ چلانی پڑنی ہے. اور میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ بڑا مسئلہ پھر یہ ہے کہ پھر جو بھی یہ فیصلہ بھی دے گا اور جو بھی اس نظام میں ہوں گے وہ آرٹیکل 6 کو ہٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ پھر شیر کی سواری ہو جائے گی. تو اگر 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوتے تو کیا یہ درست ہوگا ہم سمجھیں کہ 1 مئی کو آپ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے؟ یہ اس کی پاسبلٹی ہے. سب سے پہلے تو لائرز سڑکوں پہ ہوں گے اور ہم یقیناً ان کو پورا سپورٹ بھی دیں گے. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. پھر تو دیکھیں نا, آپ ایک سرزمین بے آئین ہے اور آپ نے اپنے آئین کی بحالی کے لیے ایک موومنٹ چلانی ہے. اگر آپ الیکشنز نہیں کراتے اور 224 ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کوئی اور صورت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ آئین کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ نکلیں. فواد چودھری, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ملک میں جب بھی بات ہوتی کہتے ہیں سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. کوئی کہتے ہیں جی جوڈیشری مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے سیاستدان مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی فوج مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ ایک بیوروکریسی ایک مسئلہ ہے. لیکن جو اصل ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, وہ کیا ہے؟ وہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار ہے اور آنے والے دنوں میں بہت بڑا بن سکتا ہے؟ اس کو میں بتاؤں گا آپ سے, اس پہ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. اور آج کا یہ پروگرام اس لیے مختلف ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے نکل جائیں گے ان عدالتوں سے ان تمام چیزوں پہ اور اس مسئلے پہ بات کریں گے جو ان تمام مسئلوں کو اگر اکٹھا بھی کر دیں تو وہ اکیلا ان سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا, ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں فوج, کوئی کہتا ہے پارلیمان, کوئی کہتا ہے پولیٹیشنز, کوئی کہتا ہے کہ جی بیوروکریسی. لیکن شاید آپ حیران ہو کہ سب سے بڑا خطرہ وہ ہے ہماری حد سے بڑی ہوئی پاپولیشن, آبادی. پہلے رمضان سے لے کے آج 8ویں رمضان تک 11 لوگ, اخباری اطلاعات کے مطابق 11 لوگ صرف لائنوں میں مر گئے ہیں سستا آٹا لینے کے لیے. یہ کیوں مر رہے ہیں؟ یہ امیر لوگ نہیں ہیں, یہ بہت غریب لوگ ہیں. غریب ہیں ہمارے ملک میں, بہت زیادہ غریب ہے. اور بہت زیادہ غریب اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پہ ملک آ گیا ہے ہمارا. اور جس حساب سے ہم گرو کر رہے ہیں, کوئی UN کہتی 1.9, دوسرے اندازے کہتے ہیں 2.4 کے حساب سے 2030 تک ہماری آبادی 28.5 کروڑ ہو جائے گی. آج 23 کروڑ ہے, کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری کوئی 30-35% لوگ صرف پانی ملتا ہے ان کو سسٹم میں سے, باقی گندا پانی پیتے ہیں, گدلا پانی. آج ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں روٹیوں کے لیے لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں. بھوک کا یہ حال ہے, غربت کا یہ حال ہے, انفلیشن. ہمارے اس وقت 23 کروڑ میں سے 1/4 سے زیادہ آبادی یعنی کہ 7-7.5 کروڑ لوگ غریب سے غریب ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی امیر ہیں, یہ غریب سے غریب ہیں. ان کو یہ نہیں پتا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا, اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے. روز آٹے کے ٹرک لٹ رہے ہیں, روز ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. سب غربت ہے, سب فرسٹریشن ہے, اور یہ آبادی سب سے بڑا کیونکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں اس کے مطابق. اور یہ جو آبادی ہے ہماری 30 سال میں ڈبل ہو جائے گی. یہ اٹس انبلیویبل کہ جس سچویشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر سے 60% آبادی, 23 کروڑ میں سے 60% یعنی کہ 11.5-12 کروڑ ہمارے لوگ وہ ہیں جن کو فوڈ انسیکیورٹی ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ اس مہینے کا راشن لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے. ہماری 50% سے زیادہ عورتیں اور بچے انڈر نرشڈ ہیں, میل نرشڈ ہیں.
40% کے قریب بچے وہ ہیں جن کی ذہنی اور جسمانی وہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی. اگین فوڈ نہیں, باقی چیزیں نہیں ہیں, نہ صاف پانی نہ کھانا. یہ ہے ہمارے حالات, اور ہم لگے ہوئے ہیں اس جج نے کیا کہہ دیا, اس جج نے کیا کہہ دیا, کون پاور میں آئے گا. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کیا یہ ناقابل حل مسئلہ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بڑا ہی ایک ہائی پروفائل پینل ہے, وہ آپ کے ٹپیکل پولیٹیشینز نہیں ہیں جو مسالہ لگائیں گے, یہ سیریس پروفیشنلز ہیں. لیٹس ہوپ کہ آج ہم کچھ سیریس بات کر پائیں. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ نے, سینئر ایڈوکیسی کنسلٹنٹ آن فیملی پلاننگ, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, اور ان کا بہت لمبا ایک کریئر ہے. ہمیں ڈاکٹر تابندہ سروش نے جوائن کیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, پیتھ فائنڈر انٹرنیشنل, اور بڑی ایکٹیو ویمن رائٹس کی ایڈوکیٹ ہیں, اس سبجیکٹ کے بہت کام کیا ہوا ہے. اور ڈاکٹر زیبا ستار پہلے بھی میرے پاپولیشن پروگرام میں آ چکی ہیں, کنٹری ڈائریکٹر پاپولیشن کاؤنسل. ڈاکٹر یاسمین, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آپ لوگ تو اب گیٹس فاؤنڈیشن ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, آپ کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں اتنی ہم ہر باری سنتے ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے, جی پاپولیشن یہ ہوگی فلان ہوگا, بڑی اسکیمز ہم دیکھتے ہیں, ناکام کیوں ہوئی ہیں آج تک؟ ہمارا عام بندہ بھی اس کو اتنی بڑا مسئلہ نہیں سمجھ پایا. وہی جملہ چلتا ہے بچے اللہ کی رحمت ہیں. یہ اور بات ہے وہ رحمت جب 8-9 ہوتی ہے تو زحمت بنتی ہے, پھر خاندان اسی پاورٹی کے چکر میں پھنس جاتا ہے. آج تک یہ ایشو سمجھ کیوں نہیں آئی لوگوں کو؟ جی شکریہ مالک. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو اہمیت دی اور پرائرٹی دی, وہ بھی پرائم ٹائم پہ. جو ہمارا ایک بہت بڑا آسک ہے میڈیا سے, وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کیا ہمارے ایشوز اتنے ان امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی پرائم ٹائم پہ ڈسکس نہیں ہوتے, جو زیادہ تر ٹاک شوز دیکھے جاتے ہیں, اور جس طرح کے آپ سینئر اینکر پرسن ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پہ مبارکباد دوں گی فار بینگ ٹیکن اے بولڈ اسٹیپ. میرا خیال میں ٹائم شاید چھوٹا پڑ جائے اگر ہم پوری وجوہات میں جائیں کہ کیوں یہ پروگرام سکسیسفل نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک باٹم لائن ہے جو میں کہہ سکوں, جتنی بھی وجوہات ہیں, دیکھیے دس از اے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سائڈ ایشو, دونوں ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ڈیمانڈ جو پازیٹیو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی. حالانکہ پاکستان میں انمیٹ نیڈ کا مطلب ہے کہ وہ کپلز جو چاہتے ہیں کہ ان کے مزید بچے نہ ہوں, ان کی ایک بڑی تعداد ہے. 17% پاپولیشن جو کہ میرڈ ویمن آف ریپروڈکٹیو ایج ہے, وہ اس میں سے نہیں, جو نہیں چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ پریگننٹ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ ناکام ہو رہے ہیں اپنی اس خواہش میں. تو لیکن اس کے باوجود ایک پازیٹیو ڈیمانڈ کریشن, ضروری نہیں کہ انمیٹ نیڈ کنورٹس انٹو این ایکشن, وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ گیپ ہے. اور جو سیکنڈ ہے وہ سپلائی سائڈ ایشو ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انتہائی انیکوٹیبل ہیلتھ سسٹمز ہیں. آپ جتنا رورل جائیں گے, آپ جتنا لو کوئنٹائل کمیونٹیز میں جائیں گے, آپ کو سپلائی سائڈ کے ایشو ملیں گے. وہ سروسز کے حساب سے, کموڈیٹیز کے حساب سے, جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کوالٹی کے حساب سے. ایون سروسز اویلیبل بھی ہیں تو کوالٹی از سو پور کہ لوگ آتے بھی ہیں تو اس کے بعد عورتیں آئیں گی, ایک دفعہ کوئی میتھڈ لیں گی, پھر دوبارہ نہیں آئیں گی, یا کپل سمجھ بھی جائیں گے تو وہ فالو نہیں کر پائیں گے. لیکن ان سب کا جو میکرو ریزن ہے وہ ہے پولیٹیکل کمٹمنٹ. اینڈ آئی وڈ سے دیٹ ویری اوپنلی کہ ہم نے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ملی جو ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹریز میں دیکھی. بہت سیدھی سی اگزامپل بنگلہ دیش کی ہے. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو وہ ہم سے پاپولیشن میں زیادہ تھا, پاورٹی میں بھی بہت زیادہ تھا. لیکن ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو پہلا کام کیا ان کے پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا گروتھ ریٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو آپ اس پہ کام شروع کریں. اور ہر مہینے کال کرتے تھے, میٹنگ ہر مہینے اکاؤنٹیبلٹی ہو کیا رہا ہے, کیا چاہیے, کس چیز فائنینسنگ پرائرٹی, بجٹ چاہیے آپ کو, یہ دے کے, لیکن آپ پھر ڈیلیوریبلس بھی دکھائے. اور جو سیکنڈ پیرلل کام کیا انہوں نے عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے ان کو ورک فورس میں لائے. جب عورتیں کام کرتی ہیں, جب وہ امپاورڈ ہوتی ہیں تو وہ بہتر فرٹیلٹی ڈیسیشنز لیتی ہیں. تو آپ دیکھیے پاکستان میں تو ورک فورس میں, پاکستان میں تو ٹوٹل ورک فورس میں صرف 20% عورتوں کا حصہ ہے. یہاں تو ورک فورس میں نہ ہونے کے برابر حصہ ہے, آبادی میں زیادہ حصہ ہے اور ورک فورس میں 20% ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر پولیٹیشین, جب بھی جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر زیبا یہاں بیٹھی ہیں, تابندہ سب بڑے میرے وردی کولیگز ہیں, سب چیمپئنز ہیں, ان کو پتا ہے کہ they will always say کہ جی یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے, جی this is the basic issue that we need to work on.
ابھی ہیو ہرڈ دیٹ سیورل ٹائمز, اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سیریسنس بھی دکھی ہے, کام بھی ہوا ہے, لیکن ایک جو ریئل پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے نا, جس میں آپ ایکشنز کو دیکھتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھتے. Let me get Dr. Zeba on this. Let me get Dr. Zeba on this. Dr. Zeba, آپ پاپولیشن کاؤنسل کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت ڈیلنگز ہوتی ہیں. ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ معیشت ٹھیک کرے اور لوگوں کی بہتری کرے, اور جس حساب سے یہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہماری جو اکانومی گرو کر رہی ہے وہ 1% کے حساب سے ہے, یہ کوئی 2.25 کے حساب سے گرو کر رہی ہے, تو اس لیے ہر سال 50 لاکھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ آج جو بھی آپ کریں وہ روٹی کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے. جب آپ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم آبادی کو بیلنس نہیں کریں گے, پلاننگ صحیح نہیں کریں گے, ہم تو اچھی معیشت کر ہی نہیں سکتے, اور اچھی معیشت نہیں ہوگی تو ووٹ نہیں پڑے گی. اب دیکھیں نا, آج کل گورنمنٹ بھاگ رہی ہے الیکشن سے کیونکہ معیشت بری حالت میں ہے, تو کیوں اس کو پالیسی سپورٹ نہیں مل رہی؟ میں تھینک یو مالک صاحب, اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو, میں بھی ایکو کرنا چاہتی ہوں کہ جو ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ آپ نے اس پہ پروگرام کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول بی دا لیڈر, اور بہت سے اور پروگرامس, خاص طور پہ ہم جیسے الیکشنس کی طرف جاتے ہیں تو اس کو اہم ٹاپک کو سنجیدہ طور پہ ڈسکس کیا جائے, جیسے آپ کے پروگرام میں ہو رہا ہے. میرے خیال سے ہم نے تو ہر سکسیسو گورنمنٹ, خاص طور سے 2010 یا 11 سے لے کے اب تک, اب تو 10-12 سال ہو رہے ہیں, ایوری سکسیسو گورنمنٹ کے ساتھ یہی ڈسکشن ہوتا ہے اہمیت کے بارے میں, پہچان. آئی تھنک سب کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور یعنی یہ جڑی ہوئی ہے ہماری ہر چیز کے ساتھ. آؤٹ آف اسکول پاپولیشن, آپ نے نیوٹریشن, میل نیوٹریشن کی بات کی, ہیلتھ اینڈ پرٹیکولرلی دا اکانومی. ہمارا ایک پارلیمنٹری گروپ ہے, پارلیمنٹری فورم فار پاپولیشن, اور وہاں بہت سے ڈسکشنز ہوتے ہیں اکراس پارٹی. یقین کریں جماعت اسلامی سے لے کے چاہے آپ کہیں ANP, MQM, آل دا پارٹیز آر ریپرزینٹڈ, اینڈ یہ ریکگنیشن ہے اس بات کا کہ ہم نے اس اہم ٹاپک کو توجہ نہیں دی. آئی تھنک وہ جو گورنمنٹ ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے نا, پرٹیکولر گورنمنٹ اینڈ دین سکسیسو گورنمنٹس, کہ اگر ایک گورنمنٹ یہ لیٹس سے سنجیدگی کے ساتھ اور ایک پالیسی ریئلی فالو کرتی ہے کہ وہ جو نیکسٹ گورنمنٹ, یاسمین بات کر رہی تھیں, ڈاکٹر یاسمین, بنگلہ دیش کی, تو ایک نیشنل کنسنسس ہے. تو وین گورنمنٹس چینج, ایز یو نو, ان کی بھی 2 گورنمنٹس, 2 لیڈرز ہیو فلپ فلاپ, یو نو, دے ہیو ریپلیسڈ ایچ ادر, مگر دا پالیسی ہیز نیور چینج. وہ جو اہمیت دی گئی شروع سے کہ ہم, یہ تو ہماری یعنی فیوچر جڑا ہوا ہے. اور میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک اٹس لنکڈ ود دا فیکٹ کہ ہمارا کوئی لانگ ٹرم ویژن, کوئی یعنی اٹ ہیز ناٹ گاٹ روٹس. یو سی ویژنز ہیں مگر پیپر پہ ہیں, 2030 تھا, 2020 تھا, ایٹسیٹرا. میں وجہ جاننا چاہ رہا, کیوں, کیا ہر جو پچھلے 4-5 وزیر اعظم تھے سارے بے حس تھے, they didn't give a damn about it؟ آخر کوئی ریزن تو ہوگا کہ اگر سارے سمجھتے بھی ہیں تو پھر بے حسی کیوں ہیں؟ میرے خیال سے میں پرائم منسٹر تک بھی نہیں پہنچوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک دا ایگزیکٹو جو ہوتا ہے نا, یہ 90s تک آئی کین ایشور یو کہ جو پلاننگ ہوتی تھی ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ میں, اس میں پاپولیشن گروتھ واز یعنی دا موسٹ امپورٹنٹ فگر. اس کا انتظار ہوتا تھا. سینسس ریزلٹس کا آئی ریمبر 1998 کے ریزلٹس آئے تھے, اس کا ایسی یعنی بےتابی سے انتظار تھا, کیونکہ اس سے جڑے ہوئے تھے سارے ہمارے پروجیکشنز امپلائمنٹ کے, ایجوکیشن کے. وہ میرے خیال سے بدقسمتی سے 2000s کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں کہ کوئی سبسٹینشیل پلاننگ ہو یا لانگ ٹرم پلاننگ ہو. ڈاکٹر دھبیندر, مجھے اب یہ بتائیے, میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا کہ 2017 میں برٹش میگزین ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے 50 نوبیل پرائز ونرز سائنٹسٹ سے پوچھا کہ دنیا مین کا انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور تیزی سے بگڑتی ہوئی یہ کلائمیٹک کنڈیشنز, جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے. ہم نے بھی یہاں دیکھا سیلاب آیا, لاکھوں عورتیں اس وقت کوئی پریگننٹ تھیں, کوئی جن کے فوراً ابھی بچے ہوئے تھے, وہ بھی ایک بڑا سیریس کرائسس ہوا ہے. 3-4 ملین عورتوں کی ہیلتھ فیسلٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں.
یہ جو تمام مسئلہ ہے سب کو پتہ ہے کہ آبادی مسئلہ ہے. اب سڑکوں پہ دیکھیں یہ بستیاں نہیں ہیں, کچی بستیاں بڑھتی جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے ہر آدمی, عام آدمی بات کرے تو آبادی کو رو رہا ہوتا ہے. تو یہ پبلک ایشو کیوں نہیں ہے نمبر 1؟ جب 11 لوگ مرتے ہیں تو سارے بڑا لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں 11 لوگ مر گئے لائنوں میں مفت آٹے کے لیے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 11 لوگ اس لیے مرے ہیں کہ جہاں پہ 500 لوگ شاید ہونے چاہیے تھے وہاں پہ 5000 کا مجمع تھا یا 50,000 کا تھا. کیوں نہیں بن پا رہا یہ پبلک کنسرن نمبر 1؟ تھینک یو سو مچ مالک صاحب. اینڈ میں شروع کروں گی, آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے, فلڈز کا نقطہ, جو کہ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے. ایک طرف ہماری پاپولیشن ہے جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ریسورسز کی ویسے ہی ہمارے ملک میں کمی ہے, اور دوسرے یہ کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 10 ممالک جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں, پاکستان ان میں سے ہے. ابھی فلڈز میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ان میں 6,25,000 جو خواتین تھیں وہ پریگننٹ تھیں, اور ان میں سے 70% خواتین نے نومبر اور اکتوبر کے مہینے میں پچھلے سال ڈیلیوریز کی ہیں آؤٹ سائڈ دیئر ہومز, جب وہ کیمپس میں اسٹرینڈڈ تھیں, اور ان کے پاس اس وقت ڈیلیوری کٹس پہنچانا, ڈگنیٹی کٹس پہنچانا اور دیگر ادویات اور ضروریات کی چیزیں پہنچانا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الگ سے نہیں ہو رہی ہیں. پاپولیشن, کلائمیٹ چینج, اربنائزیشن, ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں, اکنامک امپاورمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پھر آپ نے بات کی پبلک اوپینین کی. دیکھیں ہمارے یہاں ایک جو بہت کمی ہے وہ ایجوکیشن کی کمی ہے. ایجوکیشن پہ اس طرح سے کبھی بھی ہم نے توجہ نہیں دی. سوسائٹی میں جس قسم کی ضرورت ہے اس وقت, جس لیول کی ایجوکیشن کی, وہ نہیں ہو پاتی. اس کے بعد آتی ہے بات سوشل چینج کی, بیہیویئرل چینج کی. ہم کیسے ایک خاتون مجھے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیے. ایک سو موٹو ہوا تھا ڈاکٹر تابندہ, ایک سو موٹو ہے سپریم کورٹ نے لیا تھا 2018 میں. اس کے بعد بڑے ڈیسیجنز لیے, پھر وہ ٹاسک فورس بنی, سب کچھ بنا. اس میں مجھے یاد ہے ایک ڈیسیجن یہ بھی تھا کہ پرائمری سکولز کے اندر لائف سکلز ایجوکیشن یہ سارا کچھ دیں گے. ایک ڈیسیجن یہ بھی ہوا کہ ایک نان لیپسیبل, کہ جو فنڈ کبھی بھی لیپس نہ کرے, 10 بلین اسپیشل فنڈ اسی چیز کے لیے ڈال دیا جائے گا, قائم کیا جائے گا, اور وہ اس پہ سارا کام ہوگا, اور یہ 2019 تک ہونا تھا. کیا یہ دونوں کام ہوئے؟ جی انفارچونیٹلی فل اسکیل پہ تو نہیں ہوئے. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سندھ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا, اور بہت سارے ٹیچرز کی اکراس دا پروونس جو ہے ان کی ٹریننگ بھی ہوئی. مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. کیا سارے اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے اس وقت؟ انفارچونیٹلی ناٹ. لیکن یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے, سندھ میں لیا گیا ہے. LSB جس کی آپ لائف اسکلس کی بات کر رہے ہیں, ایویڈنس شو کرتا ہے کہ اس کے بہت پازیٹیو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. دوسری چیز ریسرچز بہت زیادہ ہوئی ہیں جس میں یہ بھی شو ہوتا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ آؤٹ کمز اینڈ ویمنز ہیلتھ آؤٹ کمز اینڈ فیملی ہیلتھ آؤٹ کمز کے لیے بہت پازیٹیو ہوتی ہے. تو جس گھر میں لڑکی سیکنڈری ہیلتھ اکاؤنٹیبلٹی کی اور ان تمام چیزوں کی. ڈاکٹر یاسمین مجھے اب ایک چیز بتائیے, آپ اس وقت بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے ساتھ ہیں, اس سے پہلے بھی آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتی رہی ہیں. تو یہ آرگنائزیشنز تو بڑا ریزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے سالوں سے. پھر آپ لوگوں پہ کرٹیسزم بھی بڑا آتا ہے, او جی مسلمانوں کی نسل کشی پہ آ گئیں, وہ دیکھیں جی یہ کر رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں. تو جب یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہ بھی کیوں ڈینٹ کیوں نہیں ڈال پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ مسٹرسٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں میں سب کے بیہاف پہ بات کروں گی. میں آپ یہاں پہ کسی ایک ریپرزینٹیو, بیکاز میں FP کے پورے فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس وقت, اور انٹرنیشنل بھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ تر کام ہے جس فاؤنڈیشنز کی آپ بات کریں, جس پہ میں پہلے رہی, ابھی ہمارا تو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ ہے, جن کے ریزلٹس بہت اچھے بھی آتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ NGO سیکٹر جو کرتا ہے دیٹ از اباؤٹ کریٹنگ اے ماڈل, کہ آپ ایک سکسیسفل ماڈل کریٹ کرتے ہیں جو کہ اسکیل اپ صرف گورنمنٹ کر سکتی, یا گورنمنٹ اس لیول کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے اس NGO کے ساتھ یا اس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کہ وہ اس کو اسکیل اپ کر کے دکھا سکے.
تو ایسی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں بڑے اچھے سکسیسفل انیشیٹو بھی رہے. اگر گورنمنٹ کے سائڈ پہ دیکھیں تو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ایک ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا, لیکن وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گیا, فیملی پلاننگ اس میں سے بہت منیمم رہ گئی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انیشیٹوز کی کمی ہے, لیکن اس کی اسکیل اپ اور سسٹینیبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی چونکہ ٹاسک ہوتی ہے, تو وہ گورنمنٹ کا ٹاسک ہوتا ہے, وہ رہتا ہے. لیکن گورنمنٹ کی پرائرٹی تو ڈاکٹر یاسمین جہیں سے نظر آ رہی ہے کہ اس بجٹ کے اندر 22-23 میں دیکھ رہا تھا 20 کے 25 ارب دیا ہوا ہے ٹوٹل. اس میں تو 2 فلائی اوورز یہ بنا دیتے ہیں 30 ارب کے, تو 20 بلین میں کس طرح ہوگا اس ملک کی پاپولیشن ریلیٹڈ ایشوز کا؟ پروونسز نے کسی نے 2 بلین, کسی نے 5 بلین, چلے رکھ لیں کہ ٹوٹل پاکستان کا ملا کے 30-35-40 ارب خرچ کر رہی ہیں, تمام حکومتیں ملا کے 50 ارب. یہ تو منہ میں زیرے کے برابر ہے. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بالکل وہ مالک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات میں اسی کی کر رہی تھی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ آپ پرائرٹائز کتنا کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ پاپولیشن کو ایز اے کراس کٹنگ ڈٹرمنٹ لے لیں ڈیولپمنٹ کا, آپ کا میٹرنل ہیلتھ, آپ کا انفینٹ ہیلتھ, آپ کی نیوٹریشنل اسٹیٹس, آپ کی ویمن امپاورمنٹ, آپ کی ایجوکیشن اسٹیٹس, آل ڈیپینڈس اپون کہ آپ کی پاپولیشن اس اسکیل پہ رہے جس کو آپ مینج کر سکیں. لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے, کہ آپ روٹ کاز کو نہیں کر رہے. تو آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. جو بات ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ, فائنینسنگ ڈیسیشن, اکاؤنٹیبلٹی, جو آپ نے ٹاسک فورس کی بات کی, CCI ریکمنڈیشنز کی بات کی, جو ہمیں 10 بلین PKR کو نان لیپسیبل فنڈ کا ہمیں ایک امید ملی تھی, وہ بھی نہیں ہو سکا بیکاز آف کووڈ, بیکاز آف اکنامک میلٹ ڈاؤن, بیکاز آف سو مینی تھنگس. ہمیشہ یہ جو ہے پولیٹیکل کرائسس آتا ہے. ایگزیکٹلی جی, اس پہ آپ جیسے ہم لوگ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں اور زیبا تو اکثر ہم لوگ نوٹس ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. سو مینی ایئرز ہم نے اس دشت کی سیاحی میں گزار دیے. لیکن آئی تھنک جو دوسرے ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, جس میں میڈیا بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, جس میں سوشل میڈیا از ویری پاورفل, اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ چیزیں ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزم اینڈ ٹو ڈرا دا اٹینشن کی اس کی امپورٹنٹ, خاص طور پہ ینگ لوگ. جو بات ابندہ دیکھیں, آپ کو ہماری مجبوری بھی سمجھنی چاہیے. جب ہم فائزیسا صاحب کا ورڈکٹ اگینسٹ بدیال صاحب سناتے ہیں نا, تو اس کا ایکسائٹمنٹ, اس کی ریٹنگز بڑی اور ہوتی ہیں. اور جب ہم یہ سیریس پروگرام کرتے ہیں جس کا میٹ زیادہ ہوتا ہے, تو یقین مانے وہ پروفیشنلی بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے. آپ یقین مانے, I find it ironic کہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سیریس پروگرامز کیوں نہیں کرتے, لیکن لوگوں کو پسند وہ تماشے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, سائرنی کو. لیکن آئی تھنک سوشل میڈیا میں ہم نے کافی اچھا رسپانس دیکھا ہے, اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں. آج کل بڑی انوویشن ہو رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی, ٹیلی ہیلتھ کی. سو آئی تھنک اب ہمیں بہت بڑی ایک تو انوویشن کی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز گورنمنٹ سے نہیں ہوگا, اور اکیلے وہ کر بھی. I have to take a break here. بھی ریلائز کریے مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے میں آپ سب سے چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہمیں کوئی سلور بلٹ بتائیں, کیا ہے کہ جس سے ہم اس کو وہ پرائرٹی بنوا سکیں عوام کی آنکھوں میں, گورنمنٹ کی آنکھوں میں. بیکاز یہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ, the elephant in the room, جو سب سے زیادہ جگہ گھیر رہا ہے, سب سے بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا, لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اب کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کیا سلوشنز ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کو وہ ترجیحات میں شامل ہو کہ جو اس وقت ہماری کلیئرلی نہیں ہے. ڈاکٹر زیبا, کیا چیزیں امیجیٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں جو کم از کم اس کو پرائرٹائز تو کریں, ترجیحات میں تو آئیں صحیح طریقے سے؟ جی, میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ دیر شوڈ بی اے ڈیبیٹ ویدر یہ آپ کے یعنی میڈیا میں بھی ہونا چاہیے, بٹ آئی تھنک پریفریبلی ود ان پارلیمنٹ, جب ٹائم اب لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ از بیک ان ایکشن.
when we have a full house, I think that we should have a debate. And even if we don't have a full house, I think the time has come to تو آپ نے مجھے decide. کہا تھا کہ آپ نے ایک پارلیمنٹری کوکس بنایا ہوا ہے, تو وہ کیا پارلیمنٹیرینز اس کو پش کیوں نہیں کرتے؟ جی وہی وہ لوگ چاہ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دس از ہوپفلی ان دا منتھ ود ان اے منتھ اور 2 یہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو وہاں انہی کی آواز میں آپ کو پہنچا رہی ہوں, وہ کافی امپورٹنٹ آواز ہے کہ اسپیشلی فرام دا اسمالر پروونسز کی جو ہمارا کہتے ہیں کہ ہم آبادی کی جو بڑھنے کی رفتار کم کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری افیکٹولی پالیسی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آبادی زیادہ ہوگی, خاص طور پہ چھوٹے صوبے یہ فیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی آبادی بڑی ہوتی ہے, آپ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن زیادہ ہوتی ہے, نمائندگی, اور آپ کے پاس وسائل بھی آتے ہیں NFC ایوارڈ کے تھرو, تو اس طرح کی چیزیں یعنی جاری ہیں برعکس کہ اگر لوگ جیسے صوبے خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر کوئی صوبہ پیسے ڈالنا بھی چاہے. I think these are 2 very important points. جی ڈاکٹر تابندہ, your 2 cents on this. تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر یاسمین اور ڈاکٹر زیبا جو پولیٹیکل ول کے بارے میں بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی توجہ دلانے چاہوں گی ان لوگوں پہ جو ایکچولی پروگرامز امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ہے. ایشیا میں پاکستان کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ایک زمانے میں بہت رسپیکٹ سے دیکھا جاتا تھا. ہم اپنے ان اسٹرکچرز کو یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے ڈاکٹرز ٹرینڈ ہیں؟ لیڈی ہیلتھ ورکرز, لیڈی ہیلتھ وزٹرز, ایسا نہیں ہے. اگر آپ جائیں نا اور کسی گائنیکالوجسٹ سے بھی کہیں, ایک پیشنٹ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے فیملی پلاننگ کی کوئی پروڈکٹ دے دو, تو وہ اس کو منع کر دیتی ہے, کہتی ہے کیا یہ تمہارا پہلا بچہ ہے, پہلے ایک بچہ کر لو پھر آ جانا, یا کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے, بیٹیاں ہیں یا لڑکا ہے, اور اگر ابھی لڑکا نہیں ہے تو بعد میں آ جانا. تو یہ بھی میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کا ایک رخ ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ول بھی چاہیے جی, اور پروفیشنل کمٹمنٹ اینڈ انٹیگریٹی بھی چاہیے کہ جو سسٹمز ان پلیس ہیں کم سے کم ہم انہیں تو چلائیں. جو بجٹ آتا ہے, اپروو ہوتا ہے, وہ لیپس نہ ہو, وہ تو کم سے کم یوز ہو. جو ہم گولز بناتے ہیں وہ ریزلٹس بیسڈ ہوں, تاکہ لاسٹ مائل تک, جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین نے کہا, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں. جی ڈاکٹر یاسمین. جی سو آف کورس آئی انڈورس بوتھ پوائنٹس جو زیبا اور تابندہ نے کہے, اور میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی مین دس از اے لٹل مائکرو بٹ ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان واحد ریجن میں کنٹری ہے جہاں پہ پاپولیشن اور ہیلتھ سپریٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اسٹرکچرز ہیں, اور یہ کہیں نہیں ہوتا. پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے سائز اس کا چھوٹا ہے, ان کے پاس کم ریسورسز ہیں. ہیلتھ جو کہ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ریسورسز زیادہ ہیں, پرووائڈرز زیادہ ہیں, ان کی پرائرٹی یا مینڈیٹ میں فیملی پلاننگ نہیں آتا. یہ ایک بہت پرانی اسٹرگل ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کی اونرشپ کس طرح, اور اس پہ اب کافی بہتری آ چکی ہے. لیکن ایک تو آپ چاہ رہے ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ضم کر دیا جائے؟ لیٹ می گیٹ اٹ کلیئر. آپ چاہ رہی ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, ہیلتھ ہی اوور آرچنگ ہو اور اسی کے ذمہ ہو؟ نہیں جی, میں ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے, اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف would be a part of health department. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جوائنٹ پلاننگ ہوگی, جوائنٹ فائنینسنگ ہوگی, جوائنٹ ورک پلانس بنیں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بجٹس بہت کم ہے, لیکن ہم جب یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہم جو دیتے ہیں وہ تو اسپینڈ نہیں کر پاتے, واپس کر دیتے ہیں, بیکاز اتنی بیوروکریسی ٹپزم ہے کہ بعض دفعہ بجٹ وقت پہ نہیں ریلیز ہوتے. سو ایون اگر زیادہ بجٹس مل جاتے ہیں وہ بھی, تو آئی تھنک ریفارمس کی ضرورت ہے. وہی بات میں دوبارہ کہوں گی, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اور پاکستان کر سکتا ہے جب نیپال کر سکتا ہے, بنگلہ دیش کر سکتا ہے, انڈونیشیا کر سکتا ہے, ایجپٹ کر سکتا ہے. I am afraid I've run out of time. انشاءاللہ اس پہ اور پروگرامز کریں گے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام سجیشن سنی. آئی تھنک سب سے پہلے پرائرٹائز کرنا ضروری ہے, اور یہ مت ختم ہونی چاہیے کہ شاید مذہبی علماء اس کے خلاف ہے. میری جتنے ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ طریقے سے بالکل اس کی اب وہ والی اپوزیشن نہیں رہی جو 70 اور 60 کی دہائی میں تھی. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے, پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں پاپولیشن کم کریں, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے آپ کو فنڈز میں سے حصہ ملے گا. تو یہ سیلف ڈیفیٹنگ فارمولاز ہیں. اس پہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ پاورٹی, غربت کے لحاظ سے ریسورسز ایلوکیٹ کرے, پرائرٹائز کرے. پاپولیشن کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ہم مانیں
کہ کچھ سبجیکٹس زندگی میں دے آر ناٹ واٹ وی کال سیکسی سبجیکٹس یا ہائی پروفائل سبجیکٹس جس طرح سیاسی بحث یہ وہ. ہمارا مسئلہ اس ملک کے دو ہیں سب سے بڑے, انوائرمنٹ اور پاپولیشن. انوائرمنٹ تو اوور آل بہت چیزوں سے امپیکٹ کرتی, پاپولیشن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. پبلک کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے, پبلک کو بھی اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیے. الٹیمیٹلی ہم ہی پاپولیشن ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسٹریم لائن نہ کیا تو کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس ان لمٹیڈ ریسورسز نہیں ہوگی. دس شوڈ بی اے ڈبیٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.